السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے چند اہم احادیث لے کر حاضر ہوں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پہلی حدیث اس وقت میرے سامنے ہے، مہر ادا کرنے کی تاکید۔ حدیث نمبر ہے 3007/4۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جن شرطوں کا نکاح کے لیے پورا کرنا ضروری ہے اس میں اہم یہ ہے کہ مہر ادا کرو، کیونکہ اس کے ذریعے تم نے عورت کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث بھی شادی بیاہ سے متعلق ہی ہے، اور اس میں شادی فرمایا گیا ہے کہ شادی میں یعنی نکاح کے معاملے میں سب سے اہم چیز، اہم شرط وہ ہے مہر کی۔ یوں تو مطلب جب نکاح ہوتا ہے کچھ اور بھی شرائط ہو سکتی ہیں جو لکھی جا سکتی ہیں نکاح نامے میں، جو لازم آ سکتی ہیں دولہے پر بھی دلہن پر بھی، لیکن سب سے اہم شرط جو ہے انہیں کسی نکاح میں وہ ہے مہر، یعنی کچھ رقم دولہا دلہن کو ادا کرتا ہے، اور یہ شادی سے نکاح سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے، نکاح کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ شرط لکھنا ضروری ہے کہ یہ مہر کی رقم کتنی ہے اور یہ کب ادا کی جائے گی۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، یعنی یہ ایسی شرط ہے کہ جس کے بغیر کوئی نکاح مکمل نہیں ہوتا، نکاح جائز نہیں ہوتا۔ تو اس بات کا ظاہر ہے کہ اصول ہمارے بھی شرعاً چلا آ رہا ہے اور پابندی ہوتی ہے، لیکن اس معاملے میں کوئی نااتفاقی نہیں ہونی چاہیے، باہمی اتفاق کے ساتھ، اور جو دولہا سہولت سے ادا کر سکے لڑکا وہ رقم طے کرنی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ نکاح کے ساتھ ہی ادا کر دی جائے، یعنی نکاح کے پہلے، اور یہ ذمہ داری پوری کر دی جائے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک لڑکے کے اوپر نکاح کے معاملے میں۔ پھر دوسری حدیث ہے متاع کی ممانعت۔ حدیث نمبر ہے 3012/9۔ حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے صرف جنگ اوطاس کے سال میں صرف 3 دن کے لیے متاع کی اجازت دی تھی اور پھر اس سے منع فرما دیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ متاع ایک ایسا یعنی کام تھا کہ جس کو عارضی نکاح بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ کچھ عرصے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی کسی جنگ کے موقع پر، جبکہ مسلمان باہر جا رہے تھے لڑائی وغیرہ کے لیے، تو اس موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ عارضی نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسا کہ ارشاد میں ہے یہ صرف عارضی اجازت تھی جو صرف جنگ اوطاس کے موقع پر 3 دن کے لیے دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا تھا، اور اب ہمیشہ کے لیے نکاح جو ہوگا اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہوگی، وہ زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے، یعنی پوری ذمہ داری ایک لڑکی کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے، اور صرف یہ ہے کہ ہفتہ 10 دن، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال نہیں، بلکہ زندگی بھر کے لیے جب تک کہ نبھا سکتے ہیں اسے نبھانا چاہیے۔ کوئی انتہائی مجبوری ہو جائے، ایسے حالات پیش آ جائیں کہ ساتھ گزارا مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں طلاق کی اجازت دی گئی ہے۔ مرد بھی طلاق دے سکتا ہے، لڑکی بھی خلا لے سکتی ہے، عدالت کے ذریعے سے نکاح منسوخ کرا سکتی ہے، جیسے کہ پہلے کی حدیث میں آیا۔ لیکن یہ عارضی نکاح جو تھا، وقتی نکاح،
یہ سلسلہ کچھ دن کے لیے تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو مسلمان باز آ گئے اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ نکاح کا اعلان، یہ حدیث نمبر ہے 3017/14۔ حضرت محمد بن حاتب الحجمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال اور حرام کے درمیان اعلان کرنے اور دف بجانے کا فرق ہے، یعنی نکاح کا اعلان کرنا حلال اور حرام کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس میں یعنی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب لڑکی اور لڑکا رشتے سے منسلک ہوتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم شرط ہے، یعنی چپکے سے چوری چھپی یہ نکاح مناسب نہیں ہے۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ گواہ ضرور ہوں، اس میں کم سے کم 2 گواہ تو ضرور ہوں، اور پھر یہ بھی شرط ہے کہ اس کو باقاعدہ اعلان کیا جائے۔ پہلے زمانے میں دف بجا کر اعلان کیا جاتا تھا، خوشی کے میں سب عورتیں مرد دف بجاتے تھے کہ ہاں یہ نکاح ہو گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ پورا معاشرہ آگاہ ہو جائے کہ یہ لڑکی اور یہ لڑکا ازدواجی زندگی میں منسلک ہو گئے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے نکاح میں، اور یہی فرق ہے، یعنی چوری چھپے نکاح یعنی اور کوئی کام کرنا اور نکاح اعلان کر کے کرنا، اس میں یہی فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا اہم ہے کہ نکاح کا باقاعدہ اعلان کیا جائے، ورنہ چوری چھپے تو غلط کام بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اگلی حدیث ہے نکاح میں گانا بجانا، یہ 3018/15 ہے حدیث نمبر۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک انصاری لڑکی تھی، میں نے اس کا نکاح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ تم گانا نہیں کراتی؟ قوم انصار گانے کو بہت پسند کرتی ہے۔ یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں بھی شادی کے موقع پر گانے بجانے کی ترغیب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ تم کوئی بچی کی شادی کرا رہی ہو تو اس میں گانا بجانا نہیں رکھ رہی؟ تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوگا تو عائشہ نے رکھا ہوگا۔ تو لیکن اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں شادی کے موقع پر گانے بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس ایک اچھا خوشی کا ماحول شادی میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر دوسرا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے کہ اعلان کر کے کیا جائے کام، یعنی رشتہ داروں کو، اہل محلہ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 3023/20۔ حضرت عامر بن سعید کہتے ہیں کہ میں ایک شادی میں گیا، وہاں قرظلہ بن کعب اور حضرت ابو مسعود انصاری سے ملاقات ہوئی۔ شادی میں کچھ لڑکیاں گا بجا رہی تھیں۔ میں نے کہا، رسول کے صحابیوں، جنگ بدر میں شریک ہونے والوں، کیا تمہارے سامنے بھی یہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، بیٹھ جاؤ، چاہو تو ہمارے ساتھ تم بھی سن لو اور نہ چاہو تو واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے موقع پر ہم کو اس کی اجازت دی ہے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اس میں وہی اس بات کی رعایت دی گئی ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر گانا بجانا اگر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے مختلف شادی کے موقعوں پر۔ تو یہاں بھی ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شادی میں وہ صحابی گئے وہ موقع پر، تو وہاں یہی گانا بجانا لڑکیاں کر رہی تھیں، تو بڑا انہوں نے واسطہ دیا کہ بھائی تم تو رسول کے صحابی ہو اور پھر جنگ بدر میں شریک ہونے والے ہو، تمہارے سامنے یہ گانا بجانا ہو رہا ہے تو یہ کیسے؟ تو اس کے اوپر وہاں جو موجود تھے صحابی، انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں سننا چاہو تو بیٹھ کے سن لو، ورنہ واپس چلے جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بیاہ کے موقع پر ہم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اس طرح کا گانا بجانا ہو، خوشیاں ہوں، اور اہل محلہ کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ شادی ہو گئی ہے۔ تو یہ جو رعایتیں اس طرح دی گئی ہیں حدیثوں میں، تو ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خواہ اپنے اوپر بندشیں نہیں لگانی چاہیے۔ جتنی گنجائش دی گئی اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔